آمنوا كتب عليكم الصيام اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہاں ایک اصول ہے میرے دوستوں کہ اللہ رب العزت نے جتنے بھی احکامات مسلمانوں کے اوپر فرض کیے ہیں وہ بالتدریج کیے ہیں۔ تدریج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ کسی احکام کسی حکم کے بارے میں تفصیل مہیا کرنا، تفصیل عطا فرمانا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جو روزہ مسلمانوں کے اوپر فرض کیا ہے یہ بھی بتدریج کیا ہے، آہستہ آہستہ فرض کیا ہے، اس کے احکامات آہستہ آہستہ عطا فرمائے ہیں۔ اور روزے سے پہلے اللہ رب العزت نے شراب حرام فرمائی۔ شراب قریش کے اندر بلکہ مکہ مکرمہ کے اندر عرب کے اندر رہنے والے جتنے بھی لوگ تھے ان کی گھٹی کے اندر موجود تھی، یعنی کوئی بھی گھر ایسا نہیں تھا جس کے اندر شراب نہ پی جاتی ہو۔ وہ شراب کے عادی ہو چکے تھے۔ اللہ رب العزت کو منظور ہوا کہ ان کو شراب سے روکا جائے، لیکن ڈائریکٹ اللہ رب العزت نے یوں نہیں فرمایا کہ آج کے بعد شراب کو ہاتھ نہ لگانا۔ اگرچہ صحابہ کرام کے اندر اتنی ایمانی کیفیت موجود تھی کہ وہ فی الفور بھی چھوڑ سکتے تھے، لیکن ہمیں سبق دینا مقصود تھا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو مشکلات پیدا نہ کرو، بشروا ولا تنفروا، خوشخبریاں سناؤ ایک دوسرے کو متنفر نہ کرو۔ ایک اور حدیث سنا دوں آپ کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو آدمی نرمی سے محروم رہا، نرمی کرنے سے محروم رہا، وہ بڑی بھلائی سے محروم رہا۔ ہر انسان کے اپنے مختلف معاملات ہوتے ہیں، اور معاملات کے اندر نرمی اختیار کرنا اسلام کا مزاج ہے، اسلام کا حکم ہے۔ اگر کوئی انسان سختی کرتا ہے، سخت گیر بن جاتا ہے، تو وہ اتنے فوائد حاصل نہیں کر سکتا جتنے فوائد نرمی اختیار کرنے والا حاصل کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اے میرے محبوب آپ نرم گوش ہیں، نرم گوشہ رکھنے والے ہیں، پیار محبت اور شفقت اختیار کرنے والے ہیں، اسی وجہ سے آپ کے صحابہ آپ کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر غصہ ہوتا، آپ کے اندر نرمی نہ ہوتی، تو پھر یہ آپ کے اتنے قریب نہ ہوتے۔ ایسے ہی ہمارے علماء دیوبند اللہ رب العزت ان کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام و مرتبہ عطا فرمائے۔ انہوں نے باریک دینی سے پورے دین کے مزاج کو سمجھا اور پوری امت کے سامنے پیش کیا۔ تو علماء دیوبند میں سے مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ جو جن کی زندگی ہمارے لیے روز روشن کی طرح واضح ہے، علماء دیوبند میں سے مولانا قاسم نانوتوی وہ انسان ہیں جن کے اندر نرم مزاجی بہت زیادہ تھی۔ ان کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ ان کے سامنے کوئی ان کو برا بھلا کہتا رہتا تھا، ان کے نظریات کی مخالفت کرتا رہتا تھا تو اس کو ٹوکتے بھی نہیں تھے، اس کو یوں نہیں کہتے تھے کہ تو کیا کہہ رہا ہے، تو نے غلط کہا ہے، خاموش رہتے تھے۔ ایک ایک موقع پر ایک ایک انسان کی دل کی کیفیت کو پرکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک دفعہ حدیث میں آتا ہے ویسے کہ اگر کوئی مسلمان تمہیں اخلاص کے ساتھ دعوت دے تو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ایک مسلمان اخلاص کے ساتھ آپ کو دعوت کے لیے بلا رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ انکار نہ کرو بلکہ اس کی دعوت کو قبول کر لو۔ ہاں اگر انسان کو پتا ہو کہ یہ کسی مفاد کی خاطر
کسی لالچ کی خاطر، کسی دنیاوی غرض کی خاطر مجھے دعوت دے رہا ہے، پھر انکار کی گنجائش موجود ہوتی ہے۔ تو مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کو ایک آدمی نے دعوت کی تو انکار نہیں فرمایا، چلے گئے، دعوت کھا لی۔ دعوت کھانے کے بعد جب واپس آئے تو اپنے گلے میں انگلی ڈال کے کہہ کر کے وہ سارا کھانا نکال دیا۔ جو لوگ ان کے ساتھ موجود تھے کہنے لگے حضرت آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ اتنے اچھے اچھے کھانے پکائے تھے اس نے، آپ نے کھائے ہیں اور پھر کہہ کر دی ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مجھے اس کے کھانے کے اوپر اطمینان نہیں۔ کیوں اطمینان نہیں تھا؟ وہ بینک ملازم تھا۔ میرے دوستو، آج ہم اپنے حالات کو بھی دیکھیں، اپنی آمد کو بھی دیکھیں، اپنی کمائی کو بھی دیکھیں۔ ہم دیکھیں کہ کن ذرائع سے ہم دولت حاصل کر رہے ہیں، خود بھی کھا رہے ہیں، اپنے اولادوں کو بھی کھلا رہے ہیں۔ اب رمضان المبارک کا مہینہ